بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیل ایگریمنٹ یا معاہدے بیع کو کیسے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، اور جب آپ معاہدہ بیع رجسٹر کرواتے ہیں تو کتنی فیسز یا کیا خرچہ آپ کا آتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے معاہدہ بیع کے اوپر کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع یا سیل ایگریمنٹ ہے کیا چیز، وہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ کائنڈلی اس کو آپ پہلے واچ کریں اس ویڈیو کو، اس کے بعد اس ویڈیو کی طرف آئیں۔ سو لیٹس گو ٹو دا ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب ہم اس معاہدے بیع کو پڑھنا سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس معاہدے بیع کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم دیکھا کہ اسٹامپ پیپر کی ویلیو لکھی ہوئی ہے۔ اس ویلیو کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اتنی مالیت کا جو ہے اسٹامپ پیپر آپ کو جاری کروانا پڑے گا بینک آف پنجاب سے۔ اس کو ہم ویڈیو کے آخر میں ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے جو ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ ڈسکرپشن جو ہے سب سے پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ یا میمورینڈم آف این ایگریمنٹ۔ فرسٹ پارٹی جو ہے، جو بایا جسے ہم کہہ لیتے ہیں لیٹس سپوز، وہ ہے محمد مختار اس کیس میں، اس کا CNIC۔ سیکنڈ پارٹی جو ہے میاں محمد انصر، اور سیکنڈ پارٹی ان دونوں کے مابین جو ہے معاہدہ بیع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ ڈیٹیل اس میں ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا۔ اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ زمین کا معاہدہ آپس میں کر رہے ہیں وہاں جو DC ریٹ ہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر ریٹ جو ہے، جسے ویلیویشن ٹیبل کہتے ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر، اس کا ریٹ ہے 1,00,000 پر مرلہ۔ ساتھ میں آپ کے اس لوکیشن کی، جس جگہ جس زمین کا آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں دو پارٹیز، اس کی لوکیشن مطلب اس کا پورا باقاعدہ ڈسٹرکٹ آئے گا، تحصیل آئے گی، اس کی قانون گوئی کا نیم آئے گا، اس کا پھر موضع کا یا گاؤں کا نیم آئے گا، اور بتایا جائے گا کہ یہ آف روڈ ہے جو پلاٹ یا جو مکان ہے یا جو بلڈنگ ہے جس کا آپس میں معاہدہ بیع کیا جا رہا ہے، جس پراپرٹی کا، وہ آف روڈ ہے، آن روڈ ہے، مطلب ٹوٹل یہاں پہ باقاعدہ اس کی تفصیل بھی آتی ہوگی، اور اس کے مطابق اس جگہ آپ کا ریٹ بھی لکھا ہوگا۔ یہ ریٹ میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا فیسز کے ساتھ بہت ایک تعلق ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو کو تھوڑا اینڈ پہ شیئر کروں گا۔ جب میں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جی سیکشن 17 کی شک بی کے تحت جو ہے، جب آپ معاہدہ بیع کا اسٹامپ پیپر نکلواتے ہیں بینک سے تو اسے سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ میں نے اپنی لاسٹ جو ویڈیو ہے، جو معاہدے بیع کے بارے میں جو میں نے تفصیلی معلومات دی تھی، اس میں میں نے باقاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ معاہدہ بیع کے اسٹامپ پیپر جو ہے بینک سے نکلواتے ہیں اسے سب رجسٹرار کے پاس لازمی رجسٹرڈ کروائیں، اور اس پر جو سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹری کروانی ہوتی ہے، اس کی کتنی فیس ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ چلیں، جب اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع پلاٹ سکنی برقبہ 15 مرلے، 15 مرلے کا جی یہ معاہدہ بیع ہونے لگا ہے ان دو پارٹیز کے مابین، جس کا نام مختار ہے وہ ہے بیچنے والا، اور میاں انصر جو ہے وہ ہے مشتری خریدار ہے۔ اب جائیداد بیع کی ادھر پوری تفصیل لکھی گئی ہے، اسے ہم نہیں پڑھتے مزید ورنہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس زمین کی پوری تفصیل لکھی ہے، کس کھیوٹ میں ہے، کس کھاتے میں ہے، اس کا کتنا حصہ منتقل ہے، اور کتنا رقبے کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ادھر مالیتی معاہدہ لکھا ہوا ہے کہ 11,00,000 میں ان کے آپس میں معاہدہ ہوا ہے یا سودا ہوا ہے کہ 11,00,000 روپے کی یہ زمین ان دونوں کے مابین ٹرانسفر ہوگی، اور وصول زر بیانہ مطلب بیانہ مشتری نے بایا کو 10,00,000 روپے جو ہے وہ بیانہ بھی دے دیا ہے۔ اب بقایا رقم رہ گئی صرف 1,00,000 روپیہ، جو کہ 1 جنوری 2022 کو بوقت رجسٹری جو ہے اسے ادا کی جائے گی تحصیلدار یا سب رجسٹرار کے سامنے۔ تو یہ اس کا پہلا پیج ہو گیا جی معاہدہ بیع کا۔ سیکنڈ پیج کو میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کو آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، باقی آپ کو اسکرین پہ آپ پاز کر کے اسے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی معاہدہ بیع کا جو اسٹامپ پیپر پہ جو تحریر لکھوانی ہے آپ اسے بھی اس طرح لکھوا سکتے ہیں۔ اس میں جسٹ وہی تفصیل دی گئی ہے پراپر، کس موضع میں، کس کھیوٹ میں سے، کس خاتونی اور کس خسرے میں سے کتنا رقبہ منتقلہ کیا جا رہا ہے یا سیل اور پرچیز کیا جا رہا ہے، اور بمطابق کس فرد ID کے۔ یہ جو ID لکھی ہوئی ہے یہ ہے کمپیوٹرائزڈ فرد بیع، معاہدہ بیع کی نکلی ہوئی ہے، تو اس لیے ادھر کمپیوٹرائزڈ فرد ID نمبر لکھا گیا ہے باقاعدہ۔ اگر پٹواری سے لیں گے تو پٹواری کا ادھر ذکر آ جائے گا، ادھر کمپیوٹرائزڈ اراضی ریکارڈ سینٹر سے لی گئی فرد، تو یہ کمپیوٹرائزڈ اراضی ریکارڈ سینٹر کی فرد ID نمبر لکھی گئی ہے اس جگہ۔ فرد ID کیا چیز ہے وہ اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس کا بھی لنک فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو مین جو ضروری زیادہ چیز ہے میں اس پہ آپ کو فوکس کرتا ہوں ذرا، تاکہ وہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا بات ہوتی ہے دوسرے پیج پر۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے مین کہ جی 11,00,000 کا ان کا آپس میں سودا ہوا ہے، جس کے نصف اتنی رقم بنتی ہے 5,50,000 روپیہ۔ اس میں سے 10,00,000 روپیہ مشتری نے
بایا کو ادا کر دیا ہے اور باقی جو 1 لاکھ روپے ہے وہ 1 جنوری 2022 کو ادا کیا جائے گا۔ اگر اس صورت کے اندر یا اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر بایا جو ہے وہ منحرف ہو گیا یا وہ بھاگ گیا اس معاہدے سے، تو مشتری کے پاس قانونی حق ہے کہ اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا بایا کو کہ اس کی منتیں نکالے، اس کو لے کے آئے۔ وہ ڈائریکٹ اپنا یہ رجسٹرڈ معاہدہ بے عدالت میں جائے اور اپنے حق میں ڈگری کروا لے، عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرے گی اور وہی ڈگری ایز اے رجسٹری جو ہے سب رجسٹرار اس کی رجسٹری کر دے گا اس ڈگری کی۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اگر مشتری اس معاہدے سے بھاگتا ہے تو بایا کے پاس ٹوٹل اختیار ہے کہ اس کا بیانہ جو اس نے دیا ہے 10 لاکھ روپے خریدار نے، اسے ضبط کر لے اور چاہے کسی اور سے اپنے اس پلاٹ کا یا اس مکان کا یا اس بلڈنگ کا سودا کر لے۔ تو دوسرے پیج میں جسٹ یہ ڈسکس ہوا ہے، آپ ویڈیو پاز کر کے اسے مزید اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے 3rd پیج کی طرف۔ 3rd پیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بایا کا نام آیا محمد مختار، اور یہاں مشتری یا خریدار پرچیزر کا نام آیا میاں محمد انصر، اور ساتھ میں گواہان یا پتی داران بھی باقاعدہ اس میں مینشن کیے گئے ہیں کہ یہ 2 پتی داران اور ایک شناخت کنندہ ہے جو اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ جی بالکل ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور اب یہ لوگ ایک معاہدے کے پابند ہیں، ان لوگوں میں رقم کا لین دین اتنا ہوا ہے اور یہ کنڈیشنز اور شرائط جو ہیں وہ طے پائی ہیں۔ جی اسی اسٹیمپ پیپر کی بیک سائڈ پہ یہ تحصیلدار یا سب رجسٹرار اس کے الفاظ ہیں، یہ آپ اسے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تحصیلدار جو ہے اپنے فیصلے میں یہ لکھ رہا ہے کہ محمد مختار اور انصر جو بایا اور مشتری ہیں، ان دونوں کو ہم نے پڑھ کے ان کا معاہدہ بے نے سنایا گیا ہے، سننے کے بعد ان دونوں نے اسے درست تسلیم کیا، لہذا اسے میں اب رجسٹرڈ کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں پابند ہیں اس معاہدے کی تکمیل کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا معاہدہ بے کو سمجھنا اور پڑھنے کا طریقہ۔ اب میں نے آپ کو اس کی خرچے کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کی فیس کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ فیس جو ہے یہ 2700 کس طرح، اس کے اسٹامپ کی ویلیوز 2700 کیوں بنی ہے اور کیسے بنی ہے۔ بیسیکلی ان کا جو آپس میں سودا ہوا ہے زمین، وہ ہوا ہے 11 لاکھ روپے کا، 15 مرلے جگہ ہے اور ٹوٹل اس کی ویلیو کیا ہے 11 لاکھ۔ لیکن اکارڈنگ ٹو ڈی سی ویلیویشن ٹیبل اس لینڈ کی جو مالیت ہے وہ 1 لاکھ روپے پر مرلہ ہے۔ اب 1 لاکھ کے مطابق 15 مرلے کی جو مالیت بنے گی وہ بنے گی 15 لاکھ، اور جو اسٹامپ پیپر کی فیس ویلیویشن جو ہے وہ یا جو اس کی فیس ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ 1200 کا اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، ٹوٹل مالیت کا 0.1% بینک جو ہے کٹوتی کرتا ہے اور ساتھ میں پلس 1200 روپے کا آپ کو اسٹامپ پیپر جاری کر دیتا ہے۔ مطلب اس کیس میں پارٹیز کا آپس میں سودا ہوا ہے 11 لاکھ روپے میں، جبکہ اکارڈنگ ٹو ڈی سی ویلیویشن ریٹ جو 1 لاکھ روپے پر مرلہ ہے، اس کے مطابق اس زمین کی قیمت ہے 15 لاکھ، کیونکہ 15 مرلے تو 15 لاکھ۔ اب 15 لاکھ کا 0.1% جو ہے کٹوتی ہوتی ہے بینک میں، 0.1 15 لاکھ کا بنے گا 1500 روپیہ، اور ساتھ میں 1200 کا اسٹیمپ پیپر جو ہوگا 2700 یا 2700 روپیہ۔ اس لیے 2700 روپے کا آپ کو اسٹامپ پیپر جاری ہوا ہے۔ تو آپ ایک فارمولا سمجھ لیں کہ جو ڈی سی ویلیویشن ٹیبل کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق 0.1% فیس کی کٹوتی ہوگی پلس 1200 کا اسٹیمپ پیپر۔ تو یہ 2700 روپے آپ نے ادھر جمع کروایا ہے اور بینک میں، اور ساتھ میں آپ کو اسٹیمپ پیپر ایشو ہو گیا۔ جب آپ سب رجسٹرار کے پاس یہ مکمل لکھ پڑھ کر کے جائیں گے اور اپنے گواہ لے کے جائیں گے، وہاں آپ کے جسٹ بیان ہوں گے، اس جگہ آپ کی کوئی فیس نہیں ہوگی، صرف معاہدہ بے رجسٹرڈ کروانے پہ آپ کی 2700 روپے فیس، صرف اور صرف 2700 روپے فیس لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اتنا مضبوط کام ہو گیا ہے کہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک بھی پارٹی بھاگتی ہے تو قانون اس پارٹی کے ساتھ ہے جو اس معاہدہ بے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معاہدہ بے کو لازم رجسٹر کروائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معاہدہ بے رجسٹرڈ کیسے کروانا ہوتا ہے، اسے پریپیئر کیسے کروانا ہوتا ہے اور اس پر خرچہ کتنا آنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ معاہدہ بے ہوتا کیا ہے اور کس لیے استعمال ہوتا ہے، تو کائنڈلی آپ اس جگہ لنک پہ کلک کریں، یا ڈسکرپشن میں میں نے لنک پیسٹ کر دیا، وہاں جا کے آپ اس ویڈیو کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور واچ دیٹ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔